وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام أجمعين وبارك وسلم أبدا. ابھی حضرت مولانا مفتی محمد شفیق الرحمان صاحب قبلہ سے انتہائی بصیرت افروز واعظ سماعت فرما رہے تھے. بالخصوص مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا عبدالعلیم صاحب صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے ان بزرگان دین کے بارے میں جو کچھ بھی کہا جائے کم ہے. ان کے مراتب کا پہچاننا، ان کی حیثیتوں کا پہچاننا ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں. یہ بہت اونچے لوگ ہیں. زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے. زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے. خدا جانے کہاں سے جلوے جانا کہاں تک. خدا جانے کہاں سے جلوے جانا کہاں تک ہے. یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، یہاں تک ہے وہاں تک ہے. یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، یہاں تک ہے وہاں تک ہے. وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے. وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے. تو میرے عزیزو، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم ان کے قدموں کے دھول تک بھی پہنچ نہیں پا رہے ہیں. اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن مقدس نے ہمیں تاکید فرمائی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرتے رہو اور ایمان لے آؤ. تقوی و طہارت حاصل کرو، نیک بنو، اچھے بنو، صاحب ایمان بنو، عبادت گزار بنو، یہ سب کچھ بنو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، لیکن اکیلے مت رہنا. کسی سچے کا دامن پکڑ کے ساتھ رہنا. سچے لوگوں کے ساتھ رہنا، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبوں کے ساتھ رہنا. اکیلے مت رہنا. یہ کیوں کہا گیا ہے؟ آپ آج کی دنیا میں دیکھ رہے ہیں، نہ نماز پڑھنے والوں کی کمی ہے، نہ نماز پڑھانے والوں کی کمی ہے. پھر عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، ان سب پر عمل کرنے کے بعد اگر ہم ایک نیک کام کرتے ہیں اور نیک زندگی اپنی اختیار کر لیتے ہیں تو کسی اور کی ضرورت کیا ہے، یہ ہمارا پرسنل معاملہ ہے. میرے بھائی ٹھیک ہے، یہ بحث اپنی جگہ ہے. اگر یہ تقریر کا موقع ہوتا تو شاید میں اس بحث کو چھیڑتا، لیکن چلو میں مانے لیتا ہوں پرسنل معاملہ ہے نا. تو کیا پرسنل معاملے میں کبھی آپ کو کسی غیر کی ضرورت نہیں پڑتی؟ اس دنیا میں کبھی آپ کے پرسنل معاملات میں بھی کبھی کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی؟ پڑتی ہے نا. ہے ہزاروں مواقع ایسے آتے ہیں جہاں ہمیں غیروں سے مدد لینے کی ضرورت پڑتی ہے، بغیر ان کے کام چلتے ہی نہیں. اور یہاں تو میاں یہ عالم ہے، ایمان کی دولت اگر پاس میں ہے، عبادت، ریاضت، تقوی اور طہارت کا سرمایہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے مدد کی.
بھی دیکھو نا، میں بالکل آپ کی زبان میں سمجھا دیتا ہوں. ایک غریب اور فقیر اور مسکین آدمی ہے جس کے گھر میں بس اتنا مشکل اس سے ہوتا ہے کہ صبح کو کھایا تو شام کی فکر ہے، شام کو کھایا تو صبح کی فکر ہے، کچھ نہیں ہے گھر میں. تو یہ بتاؤ کہ سیٹھ جی سے زیادہ آرام سے سوتا ہے کہ نہیں سوتا ہو؟ اسے فکر رہتی ہے کہ چور آئے گا چوری کرنے، اسے فکر رہتی ہے کوئی ڈاکو آئے گا ڈاکہ ڈالنے کے لیے، نہیں نا، بالکل بے فکرہ رہتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے. تو وہ اگر کہے کہ ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کر رہا ہوں؟ ایسا آدمی اگر کہے میں غیر کی ضرورت نہیں ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن ایک ایسا آدمی کہ جس کے پاس سرمایہ ہو، صاحب دولت ہو، ہے کھاتے پیتے گھرانے کا ہو، تو اسے ہر وقت فکر لگی رہتی ہے کہیں چور نہ آ جائے، کہیں ڈاکو نہ آ جائے، کہیں اچکا نہ کوئی مال اچک لے جائے، ہے تو اسے ضرورت ہے اس بات کی کہ گھر کی نگہبانی کے لیے کوئی چاہیے. گھر کی نگرانی وہی کرائے گا نا جس کے گھر میں کچھ سرمایہ ہو اور اسے کسی کی ضرورت ہوگی. جب اتنی بات آپ نے سمجھ لی تو اب بالکل بغیر کسی تمہید کے میں آ رہا ہوں مقصد. ہمارے پاس ایمان کا سرمایہ ہے، عبادت و ریاضت کا سرمایہ ہے. قرآن مقدس نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان لاؤ، تقوی طہارت حاصل کرو، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تاکید فرمائی کہ کونوا مع الصادقین، کسی سچے کے ساتھ رہنا. اس سچے کے ساتھ رہنے کی تاکید کیوں کی گئی ہے؟ وہ اسی لیے کی گئی ہے کہ جو سرمایہ تمہارے پاس ہے، جو دولت تمہارے پاس ہے، اس کے لٹیرے بہت ملیں گے، اس کے چور بہت ملیں گے، اچکے بہت ملیں گے، اور تم میں اتنا دم نہیں ہے کہ تم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکو، تم اپنی اطاعت کی حفاظت کر سکو، اپنے عبادت و ریاضت کی حفاظت کر سکو، بلکہ تم اتنے کمزور ہو کہ ذرا سا ایک جھٹکے میں تمہارا ایمان بھی چلا جائے گا اور تمہاری عبادت و ریاضت بھی خاک میں مل جائے گی. اس لیے ضرورت ہے کہ کسی سچے آدمی کا دامن پکڑے رہو، اس کی پناہ میں رہو. وہ چوروں سے حفاظت کرے گا، وہ اچکے لوگوں سے تمہارے ایمان کی حفاظت کرے گا، وہ تمہیں بچائے گا. تو یہ اللہ کے نیک بندے وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف اپنا ہی ایمان نہیں بلکہ ان لوگوں کے ایمان کی محافظت فرماتے ہیں جو ان کا دامن پکڑے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہوتے ہیں. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے. وہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے اسے ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس ہے، ہمیں ضرورت ہے ان کی. اسی لیے ہم اس کی محفلیں بھی لگاتے ہیں، ہم ان کے نام اصحال ثواب بھی کرتے ہیں، ان کا ذکر بھی کرتے رہتے ہیں، انہیں یاد بھی کرتے رہتے ہیں. بھائی ہم انہیں یاد کریں گے تو وہ ہمیں یاد کریں گے، اگر ہم انہیں نہیں یاد کریں گے تو وہ ہمیں کاہے کو یاد کریں گے، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا. اور اب اگر کوئی ہم پر طعن و تشنیع کرے کہ تم لوگ یہ کیوں کرتے ہو تو آپ کو یہ جواب دینا چاہیے کہ بھائی دیکھو، ہم خود سے کوئی کام کریں نا تو ہم پر اعتراض کرو، ہے نا. ہم اگر خود سے کچھ کریں تو ہم پہ اعتراض کرو. ہم خود سے نہیں کر رہے ہیں، ان بزرگوں کے آستانے پر ہمیں بھیجنے والے نے بھیجا ہے، وہ بھیج رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ رہو. بڑی پیاری، ہم بھیجے ہوئے ہیں، ہم خود نہیں آئے. ہم کسی بزرگ کے آستانے پر جاتے ہیں تو خود نہیں جاتے، بھیجے کے جاتے ہیں. قرآن نے حکم دیا تم جاؤ وہاں، ان کے ساتھ رہو، ان کا دامن پکڑے رہو. وہ اگر ساتھ میں ہے تو تمہارا ایمان سلامت ہے. تو میرے بھائی اگر فتویٰ لگانا ہے تو بھیجنے والے پر لگاؤ نا، ہمارے پیچھے کہے کو پڑے ہوئے ہو جائے. خام خواہ کے لیے ہمارے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو، جاؤ فتویٰ لگاؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تم جانو فتویٰ جس پر لگاؤ وہ جانے. ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ ہمارا قرآن پر ایمان ہے، قرآن لانے والے پر ایمان ہے، قرآن بھیجنے والے پر ایمان ہے. اس نے حکم دیا کہ تم اللہ والوں کے ساتھ رہو، ہم اللہ والوں کے ساتھ رہتے ہیں. سیدھی سی بات ہے. اگر یہ جرم ہے تو چلو میدان محشر میں فیصلہ ہو جائے گا. اگر یہ جرم ہے تو ہم کہیں گے تیرے ہی کہنے سے یہ جرم کیا تھا. اگر جرم ہے تو خدا ہی کے کہنے سے یہ جرم کیا ہے.
درود پڑھ لیجیے اللہم صلی اللہ وبارک علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی الکرام اجمعین وبارک وسلم ابدا. اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایک بات اور سمجھ لیں، جب آپ کا کوئی عزیز، کوئی پیارا، کوئی جان پہچان کا آدمی سفر پہ جب نکلتا ہے تو بڑے بوڑھے اکثر اسے کچھ نصیحتیں کرتے ہیں، ہے نا؟ بیٹا دیکھو جاتے وقت ذرا خیال رکھنا، دائیں بائیں خیال رکھنا، آج کل زمانہ بڑا خراب ہے نا؟ راستے میں چور اچکے ملتے ہیں، چیزوں کی حفاظت کرنا، ہے نا؟ اور ہاں دیکھو زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ جہاں تم جا رہے ہو نا وہاں جانے والوں میں کوئی ایسا آدمی ہو جو ذرا جان پہچان کا ہو اور ذرا اچھے قسم کا ہو تو اس کے ساتھ ہو لینا، اکیلے مت جانا، ہے نا؟ یہ کہتے ہیں نا، اور آج تو بہت ضرورت ہے یار اس کی، اکیلے نکلنا ہی نہیں چاہیے آج تو مطلب جب سفر پر نکلتا ہے آدمی تو دوست احباب اور جو اس کے مخلصین ہوتے ہیں، جو چاہنے والے ہوتے ہیں، وہ اس کو یہ تاکید کرتے ہیں کہ اولاً تو تم اپنی حفاظت خود کرنے کی کوشش کرنا، بہتر یہ ہوگا کہ کسی ایسے آدمی کا ساتھ پکڑ لینا کہ جو تمہاری وقت پہ حفاظت کر سکے. یہ ہے نا، یہ سفر ہماری جو زندگی کا شروع ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے، ظاہر ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور اس دنیا میں اپنی پوری زندگی کا سفر طے کر کے آخرت کی منزل تک پہنچنا ہے. یہاں آئے ہیں تو ہمارے حوالے کچھ چیزیں کر دی گئی ہیں، مثلا ایمان ہمارے حوالے ہے، ایمان ہم لائے ہیں، ہمارے پاس نیک اعمال ہے، اور بھی چیزیں ہیں. یہ چیزیں پروردگار عالم کی طرف سے جو ہمارے سپرد کی گئی ہیں، انہیں حفاظت سے لے کر کے آخرت کی منزل تک پہنچنا ہے ہمیں. اور راستے میں کئی خطرناک منزلیں آ رہی ہیں، بہت ساری منزلیں خطرناک آ رہی ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان راستوں پر چلنے کے لیے ایرے غیرے کی مدد سے نہیں کام چلے گا، اس آدمی کا ساتھ پکڑنا ہوگا جو ان راہوں سے اچھی طرح واقف ہو. کہاں کہاں کیا خطرات پیش آ سکتے ہیں، کیسے کیسے لوگوں سے پالا پڑ سکتا ہے، کیسے کیسے لٹیروں سے سامنا ہو سکتا ہے، ان تمام باتوں سے وہ انسان واقف ہو. اور اس کے بعد یہ بھی ایسا بھی نہ ہو کہ صرف واقف ہو کر کچھ نہ سکے تو میاں فائدہ کیا ہوگا ساتھ رہنے سے؟ لوٹنے والے لوٹتے رہیں گے، وہ کھڑا تماشا دیکھتا رہے گا، پھر اس کے ساتھ رہنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو ہم جس کے ساتھ رہنے کو تمہیں کہہ رہے ہیں، جن لوگوں کو کے ساتھ عقیدت مندی سے پیش آنے کو ہم تم سے بتا رہے ہیں، وہ کوئی ایسے غیر لوگ نہیں ہیں، بلکہ وہ صاحب اختیار لوگ ہیں، صاحب قدرت لوگ ہیں. ہم نے انہیں اس قدر طاقتور بنایا ہے کہ جب تمہارے ایمان کا لٹیرا تم پر حملہ کرے گا تو وہ اپنے پہلو میں بچا لیں گے. ان کے پاس طاقت موجود ہے. ظاہر ہے کہ پروردگار عالم جہاں ہمیں بھیج رہا ہے، اگر وہ ہماری مدد نہیں کر سکتے تو پروردگار عالم نے بھیجا ہی کیوں ہے وہاں، ہے نا؟ تو بھیجنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور قرآن کا یہ فرمانا کونوا مع الصادقین، یہ دلیل اس بات کی ہے کہ اللہ کے نیک بندے مجبور محض نہیں ہوتے، بلکہ پروردگار عالم ان کو اتنی قوت عطا فرماتا ہے کہ اپنے معتقدین کی اور اپنے ماننے والوں کی بوقت ضرورت و مدد فرمایا کرتے ہیں. وقت ہوتا تو میں پوری تفصیل سے بتاتا ایک ایک واقعہ بزرگان دین کے. ایک واقعہ صرف بس ایک اشارتاً عرض کر دوں. حضرت امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں، وہ یعنی جو ان پڑھ لوگ ہیں وہ بھی ان کا نام جانتے ہیں. بہت پائے کے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں اور بہت بڑے فلسفی اور بہت بڑے منطقی. ذہن کا تو یہ عالم ان کے تھا اور عقل کا یہ عالم تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ سر سے پیر تک کل عقل ہی ہے. یہ تنے عقل پر ایک ایک مسئلے کو اگر وہ حل کرنے کے لیے بیٹھ جاتے تھے تو سینکڑوں شقیں اس کی نکال ڈالتے.
اتنے قابل آدمی ہیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو ہما و شما کا کیا ذکر ہے، ایسے ایسے لوگ خطروں میں پڑ جاتے ہیں. وقت کا اتنا بڑا عالم دین، اتنا بڑا مفسر جس نے قرآن مقدس کی تفسیر کی ہو، لکھی ہو، کہتے ہیں کہ ان کا جب نزع کا عالم آیا، جب موت قریب آئی، اور یہ تھا کہ چند لمحوں میں روح پرواز کرنے والی ہے، کہ وہاں ابلیس پہنچ گیا. اصل میں تبلیغ جو ہے نا، یہ شیطانی تبلیغ ایسے ہی موقع کی تلاش میں رہتی ہے. وہ ایسے موقع پر آتے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے. تو وہ ابلیس آ گیا، اس نے کہا کہ راضی، زندگی بھر تم اللہ کو ایک کہتے رہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. ارے تمہارے پاس کوئی دلیل ولیل بھی ہے اس کی؟ ایسے ہی تم ہانکتے رہے اللہ ایک ہے، اللہ ایک. سوچا یہ تھا کہ چند لمحے باقی ہیں، مسئلہ توحید میں ان کو الجھا دوں، یہ دلیل تلاش کریں گے، روح پرواز کر جائے گی. اس لیے کہ جب وقت آ جائے گا موت کا تو وہ تو ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگی نا، اس وقت اسے نکل ہی جانا ہے. تو دیکھیے کتنا نازک موڑ پر آیا ہے وہ، اور کیسے نازک موڑ پر ایمان پر قبضہ کرنے آیا ہے حضرت. مگر ان کی عقل اور ان کی علمی قابلیت کی بھی بات کیا کہنے ہیں صاحب. نزع کا عالم ہے، اضطراب کا عالم ہے. ایسے میں لوگوں کے حواس درست نہیں رہتے نا، لیکن ان کا یہ عالم ہے کہ جب وہ توحید پر دلیل مانگ رہا ہے تو آپ اس کی دلیل پیش کر رہے ہیں. مگر وہ بھی معلم الملکوت تھا، کوئی معمولی عالم تو نہیں تھا. شیطان جو ہے وہ فرشتوں کا بھی استاد ہے نا، تو وہ معمولی قابل نہیں ہے. یہ تعصب میں نہیں کہنا چاہیے کہ جاہل ہوتا ہے وہ بہت قابل آدمی ہے، وہ جن ہے. بہرحال تو اب یہ دلیل پر دلیل پیش کرتے جا رہے ہیں اور وہ دلیلیں توڑتا چلا جا رہا ہے. مقصد یہ تھا کہ وہاں تک ان کو کھینچ کے لے چلو جہاں ان کا آخری سانس، اور اس کے بعد دم توڑ دیں گے. تو یہ ہوگا کہ یہ توحید پر دلیل تلاش کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں گے، ایمان ختم ہو جائے گا ان کا. روایتوں میں آیا ہے کہ کم و بیش 360 دلیلیں انہوں نے قائم کی تھیں اللہ کی وحدانیت پہ، اور ابلیس مردود نے ساری کی ساری رد کر دی. اور قریب تھا کہ دم نکل جائے کہ حضرت مولانا نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ جو ان کے پیر ہیں، ان کے شیخ، وہ دور کہیں سینکڑوں میل کے فاصلے پر کہیں تھے، وہ بیٹھے وضو فرما رہے تھے، اور دیکھا کہ میرا ایک مرید اس مشکل میں پڑا ہے. تو آپ نے وہیں وضو کا لوٹا اٹھا کے پٹک دیا اور فرمایا راضی کہہ کیوں نہیں دیتا کہ میں نے اپنے خدا کو بلا دلیل ایک مانا ہے. لوٹا یہاں پٹکا، وہاں حضرت امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سراہنے جیسے کوئی دھمک کی آواز ہوئی، اور آپ کو فوراً جیسے متوجہ ہوئے کہ کیا چیز گری ہے، اور جیسے ہی متوجہ ہوئے تھی یہ آواز مجھے کانوں میں پڑی کہ پیر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ تم کہہ دو کہ میں نے اپنے خدا کو بلا دلیل ایک مانا ہے. چنانچہ آپ نے یہی آخری جملہ ارشاد فرمایا، ابے مردود، ہم نے اپنے خدا کو بغیر دلیل کے ایک مان لیا ہے. یہ کہا اور روح پرواز کر گئی. میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے دوستوں کہ دیکھو ایسے نازک وقت پہ کس نے مدد کی اور کس نے ایمان بچایا. اسی شیخ نے بچایا جس کا دامن انہوں نے پکڑ رکھا. سبحان اللہ. تو میرے دوستو، آج کی اس مختصر سی گفتگو کا ماحصل یہ ہے کہ ہمیں اکابرین امت اور بزرگان ملت سے ہمیشہ عقیدت رکھنی چاہیے، ان کے ذکر اور اذکار میں ہمیشہ ہمیں مصروف رہنا چاہیے. ہم انہیں یاد رکھیں گے
تو وہ ہمیں یاد رکھیں گے، اور ہمارا سب سے بڑی قیمتی سرمایہ جو ہے، سب سے بڑا یعنی ایمان اور ایمان کی دولت، اس کی محافظت ہم تنہا نہیں کر سکتے۔ اس لیے پروردگار عالم سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم ہمیں ہمیشہ اپنے محبوب کے محبوب غلاموں کا معتقد بنائے رکھے، عقیدت مند بنائے رکھے، اور ان کا ذکر کرنے والا بنائے رکھے، اور ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ ان کا دامن رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔